اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وحدہ لا شریک لہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ حلقہ 54، حلقہ نیچر ننجا، مضبوط امیدوار پی ایم ایل این کے بیرسٹر عقیل صاحب آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے لوکل سیاست پر اور ملکی سیاسی صورتحال پر۔ بیرسٹر صاحب، سب سے پہلے تو جناب کا شکریہ کہ اپنی بے پناہ مصروفیات کے باوجود آپ نے خالد ارمانی کو وقت دیا۔ اس سے آگے چلیں گے سر۔ اگر میں بات کروں حلقہ 54 کی، اگر سر میں بات کروں نئی حلقہ بندیوں کے مطابق پی پی 12 پی پی 13 تقریباً 13 امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ خالد ارمانی وقت سے پہلے یہ بولتا ہے، خالد ارمانی خانے کعبے سے آیا وقت سے پہلے بولتے ہیں ٹکٹ ملے گا بیرسٹر عقیل کو، ٹکٹ ملے گا میرے بھائی حاجی عمر فاروق کو، ٹکٹ ملے گا محسن ایوب کو۔ ایک اس کے بعد ٹکٹوں کی تقسیم کے بعد میں یہ دیکھ رہا ہوں اور میں یہ محسوس کر رہا ہوں نہایت معذرت کے ساتھ، جن کو ٹکٹ نہیں ملے گا وہ باغی گروپ کی صورت میں وہ سامنے آئیں گے اور عمر فاروق صاحب کی کھل کر مخالفت کریں گے۔ ایک واحد بندہ ہوگا جس کا نام فیاض خان تنوری ہے، وہ آپ کی حمایت کرے گا آخری دم تک۔ اس میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں۔ بحیثیت صافی ان تمام مخالفتوں کے باوجود، باغی گروپ کے باوجود جن کو ٹکٹ نہیں ملے گا وہ عمر فاروق صاحب کی مخالفت کریں گے، لیکن عمر فاروق صاحب میدان ماریں گے۔ عمر فاروق صاحب میدان ماریں گے، کیا بولیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارمانی صاحب بہت بہت شکریہ۔ آپ کے ساتھ جب بھی نشست ہوئی بڑی زبردست اور بڑی انٹرسٹنگ نشست ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ صحافت کے پیشے میں لوکل سطح پہ آپ کا ایک اپنا جو ہے ویورشپ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اپنی ایک جو ہے اسٹرینتھ ہے اور ایک اپنی جگہ ہے یہاں ہماری لوکل صحافتی سرکلز میں۔ جہاں تک آپ نے بات کی ٹکٹس کی، تو ٹکٹس کا جو فیصلہ ہے وہ حتمی طور پہ ابھی تک نہیں ہوا۔ یہ میں مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے میری حد تک جو ٹکٹ کا کہا۔ ڈیفینیٹلی ہر کینڈیڈیٹ کی ایک کوشش ہوتی ہے کہ وہ پارٹی کو اپنا جو کینڈیڈیچر ہے اس پہ آمادہ کرے اور پارٹی کو یہ باور کروائے کہ اس سے مضبوط امیدوار اور کوئی نہیں ہے۔ اسی دوڑ میں میں بھی اور میرے ساتھ حاجی صاحب بھی اور دیگر جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں، خواہ وہ محسن ایوب ہو، خواہ وہ ذیشان بٹ ہو، خواہ وہ فیاض تنوری صاحب ہوں، خواہ وہ رائے سرفراز صاحب ہوں، امجد شاہ صاحب ہوں، علی اصغر امان صاحب ہوں، یہ جتنے بھی ہیں یہ سب میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، میرے بازو ہیں، کیونکہ این اے کے کینڈیڈیٹ پہ میں نے کیا ہوا ہے اور میرے ساتھ یہ میرے سارے ونگز ہیں۔ جہاں تک آپ نے بات کی کہ ٹکٹ ان شخصیات کو ملے گا، تو میں اس پہ کوئی حتمی بات نہیں کر سکتا۔ 2-4 دن رہ گئے ہیں، 31 تاریخ کو اس میں ٹکٹس کا فیصلہ ہو جائے گا، اور جو بھی پارٹی کا فیصلہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ تمام تر کینڈیڈیٹس جو ہیں این اے پہ بھی اور پی پیز پہ بھی، خواہ وہ پی پی 12 ہوں خواہ پی پی 13 ہوں، اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام تر کینڈیڈیٹس پارٹی کے پرچم کے نیچے متحد ہیں، پارٹی کے پرچم کے نیچے وہ اکٹھے ہیں، اور پارٹی کے پرچم کو انشاءاللہ یہ تمام تر کینڈیڈیٹس بلند کریں گے۔ جہاں تک آپ نے بات کی کہ منافقت یا اس طرح کی کسی کینڈیڈیٹ کے خلاف ہو جانا اگر ٹکٹ نہ ملنے کی صورت میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پارٹیاں بہت بڑی ہوتی ہیں۔ پارٹیوں میں خالی ٹکٹ ہی نہیں ہوتا، پارٹیوں میں جب آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہو کہ آئندہ آنے والا وقت جو ہے اس سیاسی جماعت کا ہے، اور انشاءاللہ آنے والا وقت جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے، یہ روز روشن کی طرح بات یہاں ہے، اور اس میں تمام تر جتنے بھی ٹکٹ کے خواہش مند ہیں باشمول میرے اور حاجی ملک عمر فاروق صاحب کے، تو ٹکٹ ملنا نہ ملنا یہ ایک اور بحث ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پارٹیوں میں ایک اتنی وسیع طور پہ جگہ موجود ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں انسان کی ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے، اگر وہ پارٹی کے ساتھ مخلص ہو
اور پارٹی کے جو بھی کینڈیڈیٹس ہیں ان کے ساتھ مخلص ہو. میرے سے آپ نے یہ سوال کیا اور کہ پارٹی کا ٹکٹ جو ہے ان لوگوں کو ملے گا، تو میں اس پہ حتمی بات کوئی نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پارٹی میں جب میرے سے پریلیمنری انٹرویو میں جو کہ پنڈی ہوا اور اس کے بعد لاہور میں بھی، تو میں نے یہ بات واضح طور پہ کہی کہ پارٹی جو میرے دونوں ونگز ہیں نیچے، اس پہ پارٹی اپنا سروے کرائے اور پارٹی دیکھے کہ کس امیدوار کی مقبولیت جو ہے وہ زیادہ ہے اور کون سا امیدوار پارٹی کے لیے زیادہ موزوں ہے، جس کی اپنا ووٹ بینک بھی ہو، جو پارٹی کے ووٹ بینک کو بھی ساتھ لے کے چل سکے اور پارٹی اس پہ اعتماد کرے جو پارٹی یہ سیٹ نکال سکے. تو میری سفارشات یا میری گزارشات پارٹی تک یہی تھیں کہ ایسا کینڈیڈیٹ ہو جو پارٹی کو فائدہ پہنچا سکے، نہ کہ صرف اپنی ذات کی حد تک جو ہے فائدہ ہو کسی شخصیت کو، باشمول ہمارے. تو پارٹی نے اپنے سروے کرائے ہیں. پارٹی نے ریسنٹلی بھی ان دونوں حلقے کا سروے نیچے جو ہیں اس میں کرائے ہیں، اور یہ بات میں آپ کے ویورز کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ پارٹی جو بھی فیصلہ کرے گی، پارٹی بہتر فیصلہ کرے گی. پارٹی اپنے انٹرسٹ کو بھی دیکھے گی. پارٹی اس کے ساتھ ساتھ ان دوستوں کو بھی جو ہے ان کے بھی معاملات کو ریکگنائز کرے گی اور دیکھتے ہوئے پارٹی جو ہے ایک بہترین فیصلہ کرے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام تر دوستوں کو جو ٹکٹ کے خواہش مند ہیں وہ فیصلہ ان کو قابل قبول بھی ہوگا. ٹکٹوں کا فیصلہ پارٹی کرے گی، پارٹی کے قائدین کریں گے. ناظرین، اگر میں بات کروں 2018 کے ضمنی الیکشن کی، یہ نوجوان سیاستدان بیٹھا ہوا ہے. زندگی میں پہلی بار جب سیاست کے میدان میں آیا نا، تو میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. جدید مخالفت تھی پارٹی کے اندر. غالباً 48,000 ووٹ لیے تھے آپ نے. میرے اس نوجوان سیاستدان نے 48,000 ووٹ لیے تھے. جہاں تک ٹکٹوں کی تقسیم کی بات ہے تو اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ پارٹی کے قائدین فیصلہ کریں گے، لیکن ارمانی کے دل کی آواز ہے، آج سے نہیں، روز اول سے ہے. روز اول سے ہے. ٹکٹ ملے گا عمر فاروق کو، ٹکٹ ملے گا بیرسٹر عقیل کو، اور انشاءاللہ اس سے آگے چلے. پھر میں آتا ہوں 2018 کے الیکشن کی طرف. بیرسٹر صاحب، 2018 کے الیکشن کے بعد چودھری نثار صاحب دم دبا کے معذرت کے ساتھ، میں خانہ کعبے سے واپس آیا ہوں معذرت کے ساتھ، چودھری نثار صاحب اپنے حلقے سے روپوش ہو گئے، غائب ہو گئے. جو ہی نئے الیکشن کی آمد ہوئی، چودھری نثار صاحب اپنے حلقے میں آ گئے. آنے کے بعد اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ پی ایم ایل این کو ڈیمیج کرنا، اور بالخصوص عمر فاروق صاحب کو ڈیمیج کرنا، بیرسٹر عقیل کو ڈیمیج کرنا. بیرسٹر صاحب، آپ نوجوان سیاستدان ہیں، ایک عرصے سے آپ سیاست کر رہے ہیں، آپ کا تعلق بھی سیاسی گھرانے سے. آپ کیا سمجھتے ہیں سر بحیثیت سیاستدان؟ چلو سیاسی مخالفتیں ہوتی ہیں، کیا آپ چودھری نثار عمر فاروق کو ڈیمیج کرنے میں، آپ کو ڈیمیج کرنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ وہ عوام سے ووٹ کس طرح لے گا؟ کیا بولیں گے سر؟ ارمانی صاحب، سب سے پہلے تو میں نے آپ کو عمرے کی مبارک پیش کی، اور یہ ماشاءاللہ بڑی سعادت ہے جو آپ نے حاصل کی. اللہ تعالیٰ تمام اللہ تعالیٰ تمام تر مسلمانوں کو اپنے گھر جو ہے بلائے، اپنے حبیب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک کی حاضری تمام تر مسلمانوں کو جو ہے یہ نصیب ہو. میری یہی دعا ہے، اور یقین کریں کہ بڑی سعادت کی بات ہے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر آپ کو جو حاضر ہوئے، عمرے کی سعادت آپ نے حاصل کی. بہت ایک بڑی بات ہے، اور بڑے اللہ نے بلایا تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے ہدایت کے ساتھ کہ ہم اپنے عمل کو، مثبت عمل اور دین کے اوپر چلتے ہوئے جو ہے ہم اپنی تمام تر زندگی کے معاملات کو اس طرح لے کے چلیں. جہاں تک آپ نے بات کی چودھری نثار علی خان صاحب کی، تو میں اس پہ صرف اتنا ہی کہوں گا جی کہ ڈیفینیٹلی میرا جب الیکشن تھا، میں برملا اس بات کا اب اظہار اور ذکر بھی کرتا ہوں کہ 2018 میں جب میرا الیکشن تھا
اس پہ اس الیکشن سے 2 دن قبل ان کی برطانیہ سے واپسی ہوئی، اور انہوں نے واضح طور پہ اس چیز کا اظہار اور ذکر کیا، جو میری اطلاعات کے مطابق، کہ آپ دوسری طرف مخالفین کو تو ووٹ ڈالنا نہیں ہے، پر اس طرف جو ہے آپ خاموشی اختیار کر لیں۔ تو 30 سالہ سروس حاجی ملک عمر فاروق صاحب کی اور ہمارے خاندان کی بھی ان کے لیے تھی۔ میرا احترام کا رشتہ آج بھی ان سے قائم ہے، میرا کوئی تعلق یا رابطہ ان کے ساتھ نہیں ہے، لیکن اس بات کی ضرور میں آپ کے سامنے اظہار کروں گا کہ میرے وہ والد مرحوم کے دوست تھے، ان کے جو ہیں وہ ایک رشتہ اور ریلیشن تھا ان کے ساتھ۔ تو اس بات سے جو ہے میں اگر آپ کو بتاؤں تو وہ احترام کا رشتہ میرے پہ لازم و ملزوم ہے بوجہ میرے والد مرحوم کے۔ لیکن جہاں تک آپ نے سیاست کی بات کی، تو سیاسی معاملات جو ہیں، ان سیاسی معاملات کو آپ ذاتی تعلقات کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے۔ آپ کو ذاتی تعلقات اپنی جگہ اور سیاسی معاملات اپنی جگہ۔ سیاست کے معاملات اگر دیکھے جائیں اور ان پہ بات اگر میں اس حلقے کے حوالے سے کروں، تو آپ نے بجا فرمایا کہ پچھلے 5 سال میں وہ حلقے میں کہیں نظر نہیں آئے، اور نظر آنے کی وجہ یہی تھی، نہ آنے کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے حلقے کی عوام کو فیس نہیں کیا، حلقے کی عوام کے دکھ سکھ میں وہ نہیں رہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں عوام بھی دیکھتی ہے، اور عوام نے بھی ان چیزوں کا جو ہے وہ ایک نوٹیشن کی ہوتی ہے کہ ہمارا کون سا وہ نمائندہ ہے جو ہمارے بیچ میں رہ کے ہمارے ساتھ ہمارے دکھ سکھ میں ہمارے کسی کام آیا، ہماری کہیں اس نے کسی مسئلے پہ سنوائی کی، یا ہماری کسی مدد کو وہ پہنچا، یا ہمارے کسی کام آیا۔ کیونکہ ایک پبلک ریپریزنٹیٹو کا کام ہوتا ہے کہ پبلک کے ساتھ جڑ کے پبلک کے جو کام ہیں، پبلک کے جو معاملات ہیں، ان کو دیکھنا اور ان کا حل نکالنا۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں، انتہائی معذرت کے ساتھ چوئی صاحب اس حلقے میں موجود نہیں تھے، اور یہ اب جو طرز سیاست ہے کہ جو دورے آ کے کیے جاتے ہیں، وہ ٹیکسلا کی عوام اس کو رد کر چکی ہے، وہاں کی عوام اس کو رد کر چکی ہے۔ اس حلقے کی عوام اس طرح کے طرز سیاست پہ یقین نہیں رکھتی۔ جہاں تک آپ نے بات کی کہ وہ مسلم لیگ نون کے ووٹ بینک میں ڈینٹ ڈالنا چاہتے ہیں، یہ بات آپ کو بھی پتہ ہے کہ 2018 میں بھی مسلم لیگ نون کے ووٹ بینک میں جنرل الیکشن میں ڈینٹ ڈالا تھا، اور 66,500 کے 800 ووٹ جب انہوں نے لیے، تو ایک پرسیپشن یہی تھا کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ انہوں نے واپس ہو جانا ہے، اور مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کی کوئی ایسی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی جیتنے کے بعد۔ تو پارٹی کی پالیسی پہ عمل نہ کرتے ہوئے اور پارٹی کے ساتھ معاملات نہ طے پاتے ہوئے وہ آزاد حیثیت میں سامنے آئے، اور اسی مغالطے میں جو ہے لوگوں نے ان کو ووٹ بھی کیا۔ تو پاکستان مسلم لیگ نون کا ووٹر جو ہے وہ اکٹھا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا ووٹر جو ہے وہ کسی بھی اس طرح کے تاثر میں نہیں آئے گا کہ ان کی شاید کوئی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے یا کوئی ایسی بات ہو جائے۔ ہاں، یہاں پہ اس حلقے میں نہ رہتے ہوئے انہوں نے بڑا ایک پولیٹیکل ویکیوم کریٹ تھا، جس میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، پارٹی کا پرچم ہم نے بلند کیا اور پارٹی کو آگے لے کے چلے، اور پارٹی کے نہ صرف ووٹ بینک میں بلکہ میاں محمد نواز شریف کے شیئروں میں بھی اضافہ ہوا، اور دن بدن ان شیئروں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور جو پاکستان مسلم لیگ نون کا ووٹر ہے وہ ایک بڑے مضبوط اور ثابت قدمی کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے۔ تو وہ کسی ادھر ادھر دائیں بائیں یا سلپ ہونے کے چکر میں نہیں ہے۔ یہ تاثر ضرور دیا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کا ووٹر شاید ان کے لیے ووٹ کرے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب تاثر زائل ہونا چاہیے۔ اس مسلم لیگ نون کا ووٹر صرف میاں محمد نواز شریف کا ووٹر ہے، وہ صرف میاں محمد نواز شریف کو ووٹ دے گا، اور وہ اپنے تمام تر جو اس کی کوششیں ہوں گی اس ووٹر کی کہ میں میاں محمد نواز شریف کو اپنی ووٹ پہنچاؤں، اور اس ووٹ کو پہنچا کے اپنی بات اور اپنی جو ایک آئینی ذمہ داری ہے اس کو پورا کروں، تاکہ میاں محمد نواز شریف کے ساتھ جو زیادتیاں اور میاں محمد نواز شریف کے ساتھ جو ناانصافیاں کی گئیں اس کا بھی ازالہ کر سکوں۔ تو یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ چودھری صاحب جو ہیں میرے خیال سے اگر اس بات پہ سوچ رہے ہیں کہ اگر یہ کینڈیڈیٹ نہ کھڑا ہوا اور اگر وہ کینڈیڈیٹ نہ کھڑا ہوا یا اس کے ساتھ میری الائنس ہو گئی
یا اس کے ساتھ الائنس ہو گئی یا نون لیگ کے ووٹر کو میں اس کی ڈسٹرب کر کے ووٹر کو تو میں اپنی طرف کھینچ لوں گا، تو یہ ایسی بات نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کا ووٹر جو ہے وہ ثابت قدم ہے، مسلم لیگ نون کا ووٹر جو ہے وہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، اور مسلم لیگ نون کا ووٹر میاں محمد نواز شریف کا ووٹر ہے۔ چودھری نثار پھر میں بولوں گا، اپنا جملہ دہراؤں گا، میرے منہ میں خواب وہ آپ کو ڈیمیج کرنے کے لیے میرا اپنا صافی تجربہ سر یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ایک پتہ کھیلے گا، کارڈ کھیلے گا، وہ حمایت حاصل کرے گا پی ٹی آئی کی۔ کس طرح آپ پی ٹی آئی کی حمایت حاصل کرے گا؟ وہ پی ٹی آئی کے نعرے لگائے گا، وہ عمران خان کے نعرے لگائے گا، وہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ چودھری نثار اس حوالے سے ذرا آپ کیا بولیں؟ دیکھیں جی، سمپتھی ووٹ اگر کوئی گین کرنا چاہتا ہے کسی اور سیاسی جماعت کی، کہ اگر ان کے کوئی کینڈیڈیٹس موجود نہ ہوں، تو یہاں پہ تو آپ نے دیکھا پورے پاکستان میں 2400 کاغذات نامزدگی پی ٹی آئی کے ووٹر جو شور و واویلا ان لوگوں نے مچایا اور اس پہ اتنا ہیو اینڈ کرائی کیا کہ ہمیں کاغذ جمع نہیں کرانے دیے جا رہے، اور ہمارے جو اس پروسیس میں بڑی چیزیں حائل ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک تاثر دیا گیا، یہ الیکشن کیمپین کا ان کا شاید حصہ ہو سکتا ہے۔ چوئی صاحب اگر ان کا ووٹر کیچ کرنا چاہتے ہیں اور ان کے ووٹرز کو کیش کرنا چاہتے ہیں تو ایسا بھی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کا ووٹر بڑا سمجھدار ووٹر ہے، اور پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے وہ ڈائی ہارٹ پی ٹی آئی کا ووٹر ہے، وہ خاموش ووٹر ہے۔ وہ ووٹر جو ہے کبھی بھی کسی دیگر سیاسی پرسنالٹی کے پیچھے جو ہے وہ نہیں جائے گا۔ وہ قطعاً اس بات پہ اگر بینک کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ووٹر شاید مجھے ووٹ ڈال دے گا اور پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس نہیں ہوں گے، تو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس پہ آپ دیکھیں گے 13 لوگوں نے یہاں سے ٹکٹ درخواستیں جمع کرائی ہوئی ہیں، تو پی ٹی آئی کا ٹکٹ کسی نہ کسی کو تو ملے گا، اور پی ٹی آئی کا ٹکٹ خواہ وہ بلہ ہو یا نہ ہو، پی ٹی آئی کا ٹکٹ ملے گا، اور پی ٹی آئی اپنے کھلاڑی میدان میں اتارے گی۔ اور جب پی ٹی آئی کے میدان میں کھلاڑی اتریں گے تو اس چیز کا کس طرح کوئی اندازہ لگا کے بیٹھ سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹر مجھے ووٹ کرے گا، انلیس اس کینڈیڈیٹ نے اپنی اتنی محنت کی ہو، عوام کے ساتھ رابطہ رکھا ہو، عوام کے معاملات میں جو ہے وہ ان کے ساتھ ان کی مدد کی ہو، عوام کے دکھ سکھ میں ان کے ساتھ رہا ہو، یا عوام کے کسی کام آ سکا ہو اس پچھلے 5 سال کے دورانیہ میں، تو وہ اس کو یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے کہ پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے وہ ان کے لیے ووٹ کرے گا، یا ifs اینڈ بٹس پہ اگر سیاست ہے تو سیاست ایک حقیقت پہ مبنی چیز ہے۔ آپ کسی بھی مفروضوں پہ جو ہے اپنے ووٹ بینک کو نہیں بنا سکتے کہ اگر اس طرح ہو گیا تو یہ ووٹر میری طرف مائل ہو جائے گا، یا اگر میں اس پارٹی کے ساتھ یا اس شخصیت کے ساتھ اتحاد کر لوں گا تو ان کا ووٹر میری طرف مائل ہو جائے گا اور مجھے ووٹ ڈال دے گا۔ تو یہ تاثر اب ختم ہونا چاہیے۔ یہ تاثر یہاں حلقے کی عوام جو ہے وہ ایسا تاثر ختم کرے گی، اور آپ الیکشن ڈے پہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون نمبر 1 پہ ہوگی، باقی دیگر جماعتیں وہ یا پرسنالٹیز یہ باقی دوسرے یا تیسرے نمبر پہ ہوں گی، اور ہو بھی سکتا ہے کہ کئی کینڈیڈیٹس کی ضمانتیں بھی ضبط ہو جائیں۔ آنے والے جنرل الیکشن میں پی ایم ایل این نمبر 1 پہ ہوگی، پی ایم ایل این نمبر 1 پہ ہوگی۔ سرور خان کے سیاسی مستقبل کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، جو آپ کے حلقے کا سیاسی حریف بھی ہے؟ سرور خان کا اگر میں بولوں کہ بیانیہ بیرسٹر عقیل سیاست کا ایک بچہ ہے، بچہ میرا کیا مقابلہ کرے گا، کیا بولیں گے ذرا؟ دیکھیں جی، میرے لیے وہ بھی نہایت قابل احترام ہے ان کی عمر کے اس تقاضے میں اور اس حصے میں ہے کہ میرے پہ ان کا بھی احترام لازم ہے، بیکاز میں نوجوان ہوں اور ان کی کافی عمر ہو چکی ہے۔ اگر اس طرح کا وہ تاثر دینا چاہتے ہیں یا اس طرح کی وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کا جواب میرے خیال سے نہیں بنتا۔ میں اس چیز کا جواب نہیں دینا چاہتا کہ ایک بچہ ہے وہ میرا کیا مقابلہ کرے گا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ابابیلوں سے بھی جو ہے بڑے بڑے ہاتھی جو ہیں وہ مروائے جا چکے ہیں، اور اس چیز کا اگر اس طرح وہ کہہ رہے ہیں تو نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے سیاسی حریف ہیں، اور سیاسی حریف جو ہے وہ چاہے کتنا ہی تگڑا یا کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، سیاسی حریف ہوتا ہے،
اور سیاسی حریف کو جو ہے سیاسی معاملات میں ہی رہ کے جو ہے آپ ان کا فیس کرتے ہو اور ان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہو. یہ بات آپ کو 8 فروری بتائے گی کہ سیاسی حریف تگڑا ہے یا کمزور ہے. یہ ان کو بھی بات جو ہے انشاءاللہ 9 فروری کی صبح روز روشن کی طرح عیان ہو جائے گی کہ سیاسی حریف بچہ تھا یا بڑا تھا. سیاسی حریف بچہ تھا یا بڑا تھا آنے والا وقت بتائے گا. سر معذرت کے ساتھ آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ مانیں یا نہ مانیں، باتیں چل رہی ہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی، معاملات چل رہے ہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے. اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو جاتی ہے تو اس کا پی ایم ایل این کو اور پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹس کو کیا نقصانات ہوں گے؟ سر ارمانی صاحب بہت اچھا سوال کیا آپ نے، کیونکہ یہ ایک تاثر پھیلایا جا رہا ہے اور یہ گو مگو کی ایک ایسی سچویشن بنی ہوئی ہے کہ لوگوں کو شاید ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے تمام تر معاملات پہ اس حلقے سے ریلیٹڈ جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے گرین سگنل دے دیا ہے. اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے اس بات کو واضح طور پہ ہماری انٹرنل پارٹی کے معاملات میں یہ چیزیں ڈسکس ہوئیں. یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے جو ایک سیٹ بیک اس ساری چیز کو ملا ہے کہ اور جس طرح کی سوشل میڈیا پہ ایک کیمپین ان کی طرف سے چلائی گئی کہ یہ کوئی تاثر ایسا دیا گیا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے اور یہاں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے تمام تر معاملات طے پا چکے ہیں. تو پارٹی کی طرف سے تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا. اور تمام تر حقائق کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اس حلقے کی عوام کی آواز کو دیکھتے ہوئے میاں محمد نواز شریف صاحب بھی اس بات کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ریاکشن اس حلقے کی عوام دے گی اور اس حلقے کی عوام جو ہے کسی قسم کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کسی بھی سیٹ پہ ان کو قابل قبول نہیں ہوگی. یہ جو انکار تھا، یہ جو جواب تھا، یہ انٹرنل میٹنگز میں ان تک ریلے کر دیا گیا ہے اور خان صاحب کو یہ بات واضح طور پہ بتا دی گئی ہے کہ اس حلقے کی حد تک آپ کے ساتھ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی. جس طرح کی تلخ باتیں اور جس طرح کی اخلاق سے گری ہوئی باتیں انہوں نے میاں محمد نواز شریف کے بارے میں وقتاً فوقتاً مختلف ٹی وی انٹرویوز میں اور میڈیا ٹاک کے ساتھ کی، میاں محمد نواز شریف ان چیزوں کو بھولے نہیں ہیں. جو کردار کشی انہوں نے میاں محمد نواز شریف کی کرنے کی کوشش کی وہ میاں محمد نواز شریف صاحب بھولے نہیں ہیں. تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ کسی بھی ایڈجسٹمنٹ یا کسی بھی معاملات کو کرتے ہوئے اس سے پہلے یہ دیکھنی پڑتی ہیں. اور اس حلقے کی عوام سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس حلقے کی عوام کسی قسم کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کو قبول نہیں کرے گی. اس حلقے کی عوام نے آلریڈی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ اپنا ریاکشن دے دیا ہے اور ان تمام تر ریاکشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے پارٹی نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اس حلقے میں کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی. لیکن اب 31 تاریخ ہے ٹکٹس کی، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ٹکٹس کا فیصلہ 31 تاریخ کو ہو جائے گا. اور اس حلقے کی عوام کی آواز کو سنتے ہوئے قائد محترم نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کسی قسم کی اس حلقے میں نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. کوئی بھی سیاسی جماعت وفاقی حکومت بنانے میں 2/3 کی اکثریت ضروری ہے. بحیثیت صحافی سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جماعت 2/3 اکثریت لینے میں کامیاب نہیں ہو جائے گی، نہیں ہوگی. ایک اگر میاں صاحب 2/3 اکثریت کا میں ناکام ہو جاتے ہیں تو اتحاد تو کرنا پڑے گا. بغیر اتحاد کے پی ایم ایل این نواز شریف پرائم منسٹر نہیں بن سکتا ہے. کیا بولیں گے سر اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، میں نے ابھی ایک ٹی وی انٹرویو پہ بھی یہ بات کی پرسوں کہ پری الیکشن اتحاد جو ہے اس کا کسی جماعت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پوسٹ الیکشن اتحاد جو ہے وہ کسی بھی جماعت سے آپ کر سکتے ہیں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، اپنی سیٹس کے مطابق کہ آپ کی کتنی نمبر آف سیٹس ہیں جو نیشنل اور پروونشل اسمبلی میں آئی ہیں اور کتنے آپ کے کینڈیڈیٹس ون کیے ہیں. اس کے بعد حکومت بنانے کے لیے آپ کو کتنی اور سیٹوں کی ضرورت ہے یا کتنی اور سیٹیں درکار ہیں جس پہ آپ کمفرٹیبلی حکومت بنا سکتے ہیں. فی الوقت جو ماحول چل رہا ہے ارمانی صاحب، اس میں 2/3 میجورٹی
تو میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید کسی ایک سیاسی جماعت کی پاسبل نہ ہو سکے، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم کم از کم اس کے قریب تر جائیں 2/3 میجورٹی کے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ہمیں ہماری پارٹی کو 2/3 میجورٹی کے قریب قریب لے جائے گی. اور اس کے بعد اگر کسی سیاسی جماعت سے اتحاد ہونا ہے اور کسی سیاسی جماعت کو اپنے ساتھ ملا کے الائنس بنا کے ہم نے اگر حکومت قائم کرنی ہے تو انشاءاللہ وہ اس ٹائم کی باتیں ہیں، وہ اس ٹائم دیکھا جائے گا، کیونکہ اس میں MQM بھی ہے، اس میں دیگر سیاسی جماعتیں بھی ہیں، اس میں کاف لیگ بھی ہے، اس میں IPP بھی ہے، اس میں پیپلز پارٹی بھی ہے، اور اس میں باقی اور GDA بھی ہے، اور باقی اور جماعتیں بھی ہیں، JUIF ہے. تو یہ تمام تر سیاسی جماعتوں کو دیکھنا ہے کہ کس کے ساتھ بہترین اتحاد ہمارا بن کے جو ہے ہم حکومت قائم کر سکیں. بیرسٹر صاحب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پنجاب میں اس بار PMLN سیٹیں نکالنے میں میرے منہ میں خاک ناکام ہوگی، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اس بار PMLN کو پنجاب سے. کیا بولیں گے سر؟ دیکھیں جی، پنجاب سے میں نہیں سمجھتا. PMLN بڑی ایک اسٹرانگ پوزیشن رکھتی ہے پنجاب میں، اور پنجاب میں PMLN کی بہت مقبولیت ہے. اگر کوئی یہ تاثر دینا چاہ رہا ہے کہ کوئی اور دیگر کوئی سیاسی جماعت ہے جس کا زیادہ شاید ووٹر ہے یا ووٹ بینک ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے علاوہ، تو یہ بڑا غلط تاثر ہے. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سینٹرل پنجاب اور ناردرن پنجاب میں جو ہے ہماری بڑی مضبوط گرپ ہے، اور ہمارے کینڈیڈیٹس بڑے منجے ہوئے کینڈیڈیٹس ہیں جو کہ اپنا ایک ووٹ بینک بھی رکھتے ہیں، پارٹی کے ووٹ بینک کو ساتھ لے کے چل بھی رہے ہیں. اور میاں محمد نواز شریف کے جو ووٹر ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ شیر کا ووٹر ہے، اور وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ووٹر ہے، اور وہ انشاءاللہ پورے پنجاب میں آپ دیکھیں گے کہ شیر دھاڑے گا، اور شیر کا ہی جو ہے وہ علم بلند ہوگا. ملک اور قوم کی تقدیر کے فیصلے بند کمروں میں ہوتے ہیں، ملک اور قوم کی تقدیر کے فیصلے بند کمرے میں ہوتے ہیں. یہ خالد ارمانی نہیں بول رہا، زمینی حقائق بتا رہے ہیں. جو معذرت کے ساتھ سر، جو لوگ میاں صاحب کو لائے، ابھی میاں صاحب کی ڈیمانڈ یہ ہے پرائم منسٹر CM پنجاب ہمارا ہو، چیئرمین سینٹ ہمارا ہو، اسپیکر نیشنل اسمبلی ہمارا ہو. کیا میاں صاحب کامیاب ہو جائیں گے اپنی اس ڈیمانڈ میں؟ کیا بولیں گے سر؟ سب سے پہلے تو ارمانی صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیمانڈ نہیں ہے، اور نہ ہی میاں صاحب نے کئی حلقوں سے کوئی ایسی بات سرٹن کوارٹر سے کوئی کی ہو اس طرح کی بات. جہاں تک آپ کی بات ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 میں بھی اسپیکر اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون کا تھا، وزیر اعظم پاکستان مسلم لیگ نون کا تھا، وزیر اعلیٰ پاکستان مسلم لیگ نون کا تھا. تو یہ اس طرح اگر بات کرنی کہ یہ ڈیمانڈ رکھ کے اگر یہ چیزیں ڈیمانڈ کی جا رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست نہیں ہے. اور میاں محمد نواز شریف کے ساتھ جو زیادتیاں، جو ناانصافیاں کی گئیں 2017 کے بعد، اور جس طرح میاں محمد نواز شریف کی سیاست ختم کرنے کے چکر میں کچھ کرداروں نے بڑا بڑھ چڑھ کے اپنا کردار ادا کیا، تو آج وہ کردار کہاں پہ ہیں؟ وہ تمام تر کردار بے نقاب ہوئے، وہ تمام تر بے نقاب کردار جو ہیں عوام کے سامنے، عوام کی عدالت میں جو ہے وہ سرشار ہوئے. تو یہ تمام تر چیزیں بھی دیکھنی ہے کہ وہ کیریکٹرز جو اگر سپریم کورٹ سے شروع کریں اور باقی آپ اداروں میں دیکھیں تو یہ ادارے ہمارے ادارے ہیں. ان اداروں میں جو کچھ اگر کالی بھیڑیں موجود ہیں تو ادارے کو کلی طور پہ آپ بدنام یا ادارے کے اوپر کسی قسم کی بات نہیں کی جا سکتی. اداروں کے اندر جو کردار ہیں جو کہ اس گھنونے کھیل کا حصہ رہے ہیں ان پہ بات کریں، اور ان کے جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کی بات کریں، ان کرداروں کی، نہ کہ ادارے کے اوپر. کیونکہ ادارے جو ہیں یہ پاکستان کی سالمیت کا نشان ہے، یہ ادارے پاکستان کے تحفظ کا نشان ہے، یہ ادارے پاکستان کی بقا کا نشان ہے. تو یہ اگر تاثر شاید سرٹن کوارٹر سے دیا جا رہا ہے کہ یہ میاں صاحب کی ڈیمانڈز تھیں یا میاں صاحب نے یہ چیزیں ڈیمانڈ کی ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ میاں صاحب نے کوئی ایسی بات کی ہو. میاں صاحب نے اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑا اور
جس طرح وہ کردار بے نقاب ہوئے اور عوام کے سامنے شرمندہ ہوئے، تو یہ آپ کے بھی سامنے ہے، عوام کے بھی سامنے ہے۔ ایک زرداری سب پہ باری، ایک زرداری سب پہ باری، پی ایم ایل این کا اتحادی تھا زرداری صاحب۔ اختلافات کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اگر میں آخر میں یہ بولوں، ضمنی سوال میرا یہ بھی ایڈ کر لیں سر، کہ کسی بھی صورت میں نواز شریف کو زرداری صاحب پرائم منسٹر نہیں بننے دیں گے، کیا بولیں گے سر آپ؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ پرائم منسٹر پاکستان کی عوام نے بنانا ہے، نہ کہ زرداری صاحب نے۔ اور زرداری صاحب دیکھیں بڑے عرصے سے پیپلز پارٹی کی ہماری سیاسی حریف رہی ہے، اور ضرورت وقت کے مطابق جب پاکستان کے اوپر بات آئی اور پاکستان کی معیشت کے اوپر بات آئی اور پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کی بات آئی، تو تمام تر سیاسی جماعتوں نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جو ہے اتحاد کیا اور پاکستان کو ڈوبنے سے بچایا، پاکستان کی معیشت کو تباہی سے بچایا۔ تو اگر اس طرح کا اتحاد جو کہ پاکستان کے مفاد میں تھا، تو میں سمجھتا ہوں کوئی غلط بات نہیں تھی۔ اور اب کیونکہ سیاست کا میدان سج چکا ہے، انتخاب جو ہے الیکشن، انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، تو اس چیز میں تمام تر سیاسی جماعتیں الیکشن کے میدان میں کود پڑی ہیں اور اپنے اپنے کینڈیڈیٹس انہوں نے پٹ فارورڈ کر دی ہیں، سامنے لے آئی ہیں۔ تو اس چیز پہ جو سیاسی جماعتیں ہماری حریف رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان مسلم لیگ نون کی یہ تمام تر جماعتیں، اور اسی لیے میں بات کرتا ہوں کہ یہ پری الیکشن اتحاد یا پری الیکشن کوئی الائنس فارم کرنا، یہ اس میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور کسی سیاسی جماعت کو اس میں فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، کمزور سیاسی جماعتوں کو فائدہ ضرور ہو سکتا ہے، ہمیں اس میں ایز پاکستان مسلم لیگ نون کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پوسٹ الیکشن اور الیکشن کے بعد کا جو اتحاد یا الائنس ہوگی، اس میں دیکھا جائے گا کہ اس وقت کے مطابق، ان حالات کے مطابق کس کو کیا فائدہ ہوتا ہے۔ تو زرداری صاحب کی یہ بات کہ وہ میاں صاحب کو شاید وزیر اعظم نہ بننے دیں، تو یہ ایسی بات نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی ہماری سیاسی حریف ہے اور اپنا اپنا ہر سیاسی جماعت کا منشور ہے، اور تمام تر سیاسی جماعتیں اپنے ویژن، اپنے منشور کے ساتھ، اپنے مینیفیسٹو کے ساتھ عوام کو قائل کریں گے۔ تمام سیاسی جماعتیں بالخصوص حکومت پی ٹی آئی سے، عمران خان سے خوفزدہ کیوں ہیں؟ نہیں ارمانی صاحب، یہ کوئی ایسا خوف نہیں ہے، کوئی ایسا ڈر نہیں ہے۔ یہ بھی غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید کسی ایک سیاسی جماعت کو جو ہے وہ اس پروسیس سے باہر نکال کے کوئی شاید کسی کو ڈر ہو یا کوئی ایسا معاملہ ہو۔ میں نے برملا ذکر کیا کہ نہ ہم بلے سے ڈرتے ہیں اور نہ ان بلے والوں سے ڈرتے ہیں۔ تو میدان بھی حاضر ہیں، ماحول بھی بن چکا ہے اور امیدواران بھی سامنے آ چکے ہیں، تو آنا چاہیے اور سیاست کے میدان میں مقابلہ کرنا چاہیے۔ جو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید اس سیاسی جماعت سے کوئی خوف و ہراس جو پھیلایا جا رہا ہے اور خوفزدہ ہو چکے ہیں دیگر سیاسی جماعتیں، تو یہ ایک بڑی غلط بات ہے۔ کوئی سیاسی جماعت کسی دوسری سیاسی جماعت سے کوئی خوفزدگی نہیں ہے۔ ہاں، اس چیز کی خوفزدگی ضرور ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی مقبولیت سے دیگر سیاسی جماعتوں کو، کہ پاکستان مسلم لیگ نون شور شاٹ ونر نظر آ رہی ہے اگلے الیکشن کی، کیونکہ ہم نے اپنا سیاسی ہوم ورک پورا کیا اور ہم نے اپنی سیاسی جو ایک پولیٹیکل پروسیس تھا اس کو ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ ہم نے انٹرویوز آلریڈی اپنے تمام تر کینڈیڈیٹس کے کر لیے ہیں، ہم نے اپنی میڈیا اسٹریٹجی آلریڈی بنا لی ہے، ہم نے اپنا منشور جو ہے وہ آلریڈی عوام کے سامنے ہم پیش کر چکے ہیں، اور عوام سے، کیونکہ منشور جو ہے، مینیفیسٹو جو ہے، وہ عوام دوست منشور ہونا چاہیے۔ اسی لیے کل جب ویب سائٹ لانچ ہوا PMLN2024.com، تو اس پہ عوام سے، جس میں 32 تھیمیٹک ایریاز ہیں، جس میں اوورسیز پاکستانیز بھی ہیں، یوتھ بھی ہے، انرجی بھی ہے، ہیلتھ بھی ہے، انفراسٹرکچر بھی ہے، دیگر باقی سب ایریاز میں کلچر بھی ہے، مائنورٹیز بھی ہے، تو ان تمام تر سوسائٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں، میاں محمد نواز شریف کے ووٹرز ہیں، میاں محمد نواز شریف کے چاہنے والے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے دیوانے ہیں، ان سے کہا گیا کہ آپ اپنے سجیشنز بھی ہمیں دیں تاکہ ہم اپنے مینیفیسٹو میں شامل کر سکیں۔ یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ 300 یونٹ جو ہے مفت بجلی ہم دے دیں گے، اور کل ہی ایک ٹی وی شو پہ یہ ذکر بھی ہو رہا تھا کہ یہ
پاسبل نہیں ہے ان ریالٹی. حقائق پہ مبنی یہ بات نہیں ہے کہ 300 جو یونٹ ہیں آپ مفت بجلی فراہم کریں. یہ ایک پالیسی بنتی ہے اور ٹارگیٹڈ سبسڈی کے حق میں خود بھی ہوں کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی ہونی چاہیے. لیکن آپ کے IMF کے معاملات ہیں, آپ کس طرح جو ہے آپ کیا چاہتے ہیں کہ اگلی حکومت بھی عمران خان کی طرح زبردستی 10 روپے پیٹرول کم کر کے ملک کو نقصان پہنچا کے IMF کا معاہدہ جو ہے اس کی خلاف ورزی کر کے جو ہے صرف ایک سیاسی مقبولیت حاصل کرے اور ملک کو جو ہے بے پناہ نقصان پہنچا دے؟ تو ایسی بات نہیں ہے. پاکستان مسلم لیگ نون بڑی کلیئر پالیسیز پہ کام کر رہی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کی اکنامک ٹیم بڑی زبردست پالیسیز پہ کام کر رہی ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جو ہمارے مینیفیسٹو عوام کی مشاورت سے عوام کے سامنے ہوگا وہ مینیفیسٹو عوام دوست مینیفیسٹو ہوگا. وہ مینیفیسٹو عوام کو ریلیف فراہم کرے گا. وہ مینیفیسٹو پاکستان کو ترقی کی پٹری پہ ڈالے گا. تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں, اچھے کی امید ہے ہمیں بھی, اور امید کرتے ہیں کہ پاکستانی عوام اور اس حلقے کی عوام ہمارا ساتھ دے گی, اور ان تمام تر ایشوز پہ کلیکٹیولی ہم اکٹھے ہو کے ملک کی بہتری کے لیے کام کریں گے. سر اگر میں یہ بولوں کہ یہ الیکشن نہیں سلیکشن ہے تو کیا بولیں گے سر؟ دیکھیں, عوام کا فیصلہ ہے, اور 8 تاریخ کو عوام نے الیکٹ بھی کرنا ہے اور سلیکٹ بھی کرنا ہے, کیونکہ عوام کی طرف سے سلیکشن ہوگی اور ان کی طرف سے الیکشن ہوگی کسی ایک سیاسی امیدوار کی اور سیاسی جماعت کی جس کو وہ الیکٹ کرنا پسند کریں گے, تو وہ اسی سیاسی جماعت کی مقبولیت بھی ہوگی اور اسی کی فتح بھی ہوگی. یہ تاثر دینا میں سمجھتا ہوں یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ شاید یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے عوام کی طاقت کے بغیر, عوام کی سپورٹ کے بغیر جو ہے وہ شاید کوئی سلیکٹ ہونے جا رہی ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کا اپنا ایک ووٹ بینک ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے ووٹ بینک میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اور پاکستان مسلم لیگ نون تمام تر پاکستانی سیاسی جماعتوں میں مقبول ترین جماعت بن کے اوپر ابھر رہی ہے. ہلکا ہلکا NS 54 کے امیدوار بھی ہیں. ہلکا 54 کی عوام کو, PP 12 PP 13 کی عوام کو, بیرسٹر عقیل کوہستان ہاؤس سے کیا پیغام دیں گے؟ میں تمام تر ووٹرز کو, تمام تر سپورٹرز کو, تمام تر میاں محمد نواز شریف کے چاہنے والوں کو, تمام شیروں کو یہ پیغام دیتا ہوں, بالخصوص یوتھ کو بھی سر. جی بالکل, بالخصوص یوتھ, کیونکہ یوتھ 68% جو ہے ہمارا اس کا ایک پرسنٹیج ہے, اور بڑی سائزبل ایک اتنا میسو بلج ہے یوتھ کا, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی آئندہ آنے والی سیاست کا طرز بھی تبدیل کرے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ یوتھ سینٹرک پالیسیز اور یوتھ دوست پالیسیز جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس میں آئیں گی. تو میرا حلقے کی عوام کو یہی پیغام ہے کہ آپ سب شیروں کو, آپ سب دوستوں کو, آپ سب نوجوانوں کو آپ 8 تاریخ کو اچھا فیصلہ کریں, پاکستان مسلم لیگ نون کو کامیاب کروائیں, شیر کے نشان پہ مہر لگائیں, اور آپ نوجوانوں کا ساتھ دیں. جس طرح میں آپ کا بھائی نوجوان ہوں, آپ کے حق کی لڑائی, آپ کی عوام دوست پالیسیز پہ اور دیگر جو حلقے کے کام اور حلقے کے ایشوز ہیں ان پہ آواز بلند کرنا, اور حلقے کی عوام کے کام آنا, اور حلقے کی عوام کے ایشوز پہ بات اٹھانا. تو انشاءاللہ یہ 8 تاریخ کو جب میاں محمد نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کی فتح یہاں سے ہوگی, تو انشاءاللہ یہ ایک بہت دور از نتائج اس کے جو ہیں جائیں گے, اور یہ بالخصوص اس حلقے کی عوام کے لیے ایک بڑی پازیٹیولی جو ہے اس چیز کو دیکھا جائے گا کہ حلقے کی عوام کی نمائندگی حلقے میں سے, حلقے کی عوام سے اور حلقے کے لوگوں کے ساتھ دوستی, بھائی چارہ اور تعلق کی بنیاد پر انشاءاللہ جو ہے یہ تمام تر معاملات کو ہم آگے لے کے چلیں گے. بہت بہت شکریہ. جی ناظرین, یہ تھے بیرسٹر عقیل صاحب, NA 54 کے امیدوار, جن کی گفتگو آپ نے سنی. نیشنل ایشو کے حوالے سے, لوکل سیاست کے حوالے سے میرے سخت ترین بھی سوالات تھے, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے بڑے دلائل کے ساتھ, زمینی حقائق کے ساتھ, اپنے تجربے کی بنا پر انہوں نے روشنی ڈالی. انہوں نے آخر میں یہ بھی دعویٰ کیا کہ ملک اور قوم کی ترقی میں, ملک اور قوم کی ترقی کے لیے
نواز شریف انشاءاللہ ایک اہم کردار ادا کرے گا، اور آنے والی حکومت پی ایم ایل این کی ہوگی، آنے والی حکومت پی ایم ایل این کی ہوگی۔ اسی کے ساتھ وما علینا الا البلاغ۔